بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے نصرت ولی العصر اور اہل خیر اور اہل شر۔ دوستو، یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دنیا میں دو ہی قوتیں ہیں جو ایک دوسرے کے متوازی مصروف عمل ہیں، ایک کا نام خیر ہے اور دوسرے کا نام شر ہے۔ بالفاظ دیگر اس دنیا میں تا خروج شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف حق کو باطل نے برسر پیکار رہنا ہے، اور یہ حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ سے جاری ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ۔ یعنی دو متضاد قوتیں ہیں، ایک کا نام حق ہے، دوسری قوت کا نام باطل ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں قوتوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ آپ خود سوچیں، کیا حق اور باطل کا آپس میں مقدس رشتہ ہو سکتا ہے؟ کیا خیر و شر کے مابین کوئی قدری رشتہ ہو سکتا ہے، جبکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی مخالف قوتیں ہیں؟ انسان جب معاشرے میں اپنی موجودگی کو دیکھتا ہے تو اس موجودگی کے حوالے سے سوچتا ہے کہ اس دنیا میں خیر بھی موجود ہے اور شر بھی موجود ہے، حق بھی موجود ہے اور باطل بھی موجود ہے۔ تو اس موجودگی کے حوالے سے ان کے مابین ایک رشتہ موجود ہے۔ جب ایک رشتہ موجود ہے تو اسے بحال رکھنا اور امن و آشتی کے قیام کے لیے ان دونوں سے مصالحت قائم رکھنا لازم ہے۔ اور جب انسان خیر محض یا شر محض بن کر سوچتا ہے، یا حق محض یا باطل محض بن کر سوچتا ہے، تو پھر حق اور باطل میں نہ کوئی رشتہ نظر آتا ہے اور نہ کوئی تعلق، بلکہ ان کے مابین صرف ایک تعلق نظر آتا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہے تو دشمنی کا رشتہ ہے، اور اس کے سوا کوئی رشتہ اور تعلق موجود ہی نہیں ہے۔ اور جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے سامنے رشتوں کی کوئی دیوار کھڑی نہیں ہوتی، بلکہ وہ یا عین حق ہوتا ہے یا عین باطل ہوتا ہے۔ اور اس وقت یہ فلسفہ سمجھ آتا ہے کہ حق کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا اور باطل بھی کسی کا تعلق دار نہیں ہوتا، کیونکہ حق ہوتا ہے جو نہ کسی کا باپ ہوتا ہے، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ سگا، نہ سمدھی، بس وہ حق ہوتا ہے جس کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے، باقی کسی چیز سے کوئی ناتا نہیں ہوتا۔ آئیے ہم کتاب کربلا میں سے اس کی بھی کوئی مثال تلاش کریں کہ حق کس طرح رشتوں اور نعتوں سے ماورا ہوتا ہے اور باطل کس طرح رشتوں سے مجرد ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے یحییٰ بن ہانی سلام اللہ علیہ کی ہے، کیونکہ ان کا نانا عمر ابن حجاج زبیدی تھا، اور انہوں نے اس ملعون پر حملہ کر کے بتایا تھا کہ اہل حق کا رشتہ صرف حق سے ہوتا ہے اور حق کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ اسی طرح باطل کا ایک کردار ہے جس نے یہ درس دیا ہے کہ باطل کا رشتہ بھی صرف باطل سے ہوتا ہے اور باطل کا کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا۔ جب تک باطل سارے رشتوں سے مجرد نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ خالص باطل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب تک اہل حق اپنے ہر قسمی دنیاوی رشتوں سے مجرد اور بے نیاز نہیں ہوتے، اس وقت تک ان کا حق خالص نہیں ہوتا۔ یعنی حق اور باطل دونوں میں خلوص کی پہچان یہی ہے کہ ان کا کوئی ذاتی طور پر تعلق دار نہ ہوگا۔ اگر ذرا برابر بھی کسی رشتے کی کشش باقی ہے تو اس میں خلوص کا فقدان ہوگا یا کمی ہوگی۔ شامیوں کے واقعات دیکھیں کہ اہل باطل کی ایک مثال حارث بن عروہ ملعون ہے، جس نے اپنے بیوی، بیٹے اور ساس کو شہید کر دیا۔ اسی طرح کی ایک مثال جناب ابو ثمامہ ساعدی سلام اللہ علیہ کی ہے کہ ستیلے بھائی قیس بن عبداللہ ملعون کی ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار ولایت اثر سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین اجر اللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔